دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پسلی سے حضرت حوا کو بھی بنایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو اس دنیا کی بقا کا ایک سبب بھی قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مرد اور عورت ہوں گے تو آپس میں یہ معاشرہ، یہ انسان، یہ لوگ باقی رہیں گے۔ اگر لوگ ہی باقی نہیں رہیں گے تو پھر یہ معاشرہ، یہ دنیا کس طرح قائم رہے گی؟ اور اسلام نے اس نسل در نسل کی افزائش کا جو طریقہ رکھا ہے وہ نکاح رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے بنایا، اور پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ حضرت آدم ان سے سکون حاصل کرے۔ تو گویا کہ مرد کے ایک سکون کا بہت بڑا سبب عورت کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور اسلام نے اس کا جو جائز طریقہ رکھا ہے وہ نکاح رکھا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے مرد عورت کا آپس میں ملاپ حلال ہو جاتا ہے۔ اب نکاح کرنا، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، لیکن یاد رہے نکاح بسا اوقات کرنا فرض بھی ہوتا ہے، نکاح بسا اوقات کرنا واجب بھی ہوتا ہے، نکاح بسا اوقات کرنا حرام بھی ہوتا ہے، نکاح بسا اوقات کرنا مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ نکاح کرنا کب فرض ہے، کب واجب ہے، کب حرام ہے، اور کب مکروہ تحریمی ہے، اور کب سنت ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ نکاح کی تعریف کیا ہے؟ تو نکاح اس عقد، اس ایگریمنٹ کو کہتے ہیں کہ جس عقد کے ذریعے سے مرد کا عورت سے صحبت کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے حق زوجیت ادا کرنا، یہ حلال ہو جائے۔ زنا سے بچنے کا ایک بہت بڑا سبب نکاح ہے، تو یہ نکاح کی تعریف ہے۔ یاد رہے جو مرد جسے یہ ہو کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں یقینی طور پر زنا میں پڑ جاؤں گا، اور مال بھی اتنا ہے کہ وہ نان و نفقہ یعنی عورت کے روٹی، کپڑے اور مکان دینے پر قادر ہے، اور اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو اسے کنفرم یہ ہے کہ میں زنا کر بیٹھوں گا، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اس کے پاس مال و دولت ہے، نان و نفقے پر قادر ہے، لیکن اسے یقین نہیں، لیکن گمان ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو مجھے گمان ہے کہ میں زنا کر بیٹھوں گا، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اور نکاح بسا اوقات حرام بھی ہوتا ہے کرنا، وہ یہ کہ کوئی شخص حق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہ ہو، یا پھر وہ نان و نفقے پر قادر نہ ہو۔ نان و نفقے پر قادر نہ ہونے کی صورت میں، یا پھر حق زوجیت ادا نہ کرنے کی اسے کنفرم یقین ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا، تو اس صورت میں اس کا نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ حق زوجیت اسے گمان ہے کہ میں حق زوجیت یا نان و نفقہ پر قادر نہیں ہوں اور نہیں ہو پاؤں گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ جب یہ تمام صورتیں اعتدال میں ہوں اس وقت نکاح کرنا سنت ہوتا ہے، اس وقت نکاح کرنا مستحب ہوتا ہے۔ ہم نے صرف ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ نکاح جو ہے وہ سنت ہے، سنت ہے۔ اپنی اپنی پوزیشن اور اپنی اپنی کیفیات کو ہر ایک شخص جانتا ہے۔ غور کیجئے، کہیں نکاح کرنا فرض تو نہیں ہو گیا، کہیں نکاح کرنا واجب تو نہیں ہو گیا، لہٰذا جلد از جلد اپنے نکاح کا انتظام کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الشباب، جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے جوانوں، تم میں سے من استطاع منکم، تم میں سے جس کو استطاعت ہو تو وہ فوراً نکاح کر لے، وہ فوراً نکاح کی طرف آ جائے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین دنیا میں بھی عافیت والے، عافیت دلانے والے، عافیت میں رکھنے والے ہیں، اور آخرت تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو ماننے والوں ہی کی ہوگی۔